الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال الله تعالى: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک عبادت اور ایسی بڑی عبادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ عبادت بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت بہت پسند ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کی نعمتیں استعمال کرے اور اس کی خوب تعریف کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ حضرت آدم کو آپ نے بہت کچھ نوازا ہے. جسم بنایا اور روح ڈالی، جنت میں رکھا، مسجود ملائکہ بنایا، تو یہ آپ کی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ اس قدر احسانات کا شکر کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرا شکر تو بہت آسان ہے، بس یہ یقین کر لے کہ جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا، میرا کمال کوئی نہیں، اس میں میری کوئی لیاقت نہیں ہے، اس کا کرم ہے. یہ دل مان جائے نا، یہ دل مان جائے کہ بس سب اس کی مہربانی ہے. یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے. حضرت اسماء فرماتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، ایک منادی آواز دے گا اور کہے گا کہ ابھی تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ کا کرم سب سے زیادہ کس پر ہے. آواز لگائے گا، ابھی حساب و کتاب کوئی نہیں شروع ہوا. کچھ لوگ پہلے سے جنت میں چلے جائیں گے، ان میں اس کی پہلی صدا یہ ہوگی کون لوگ ہیں جو رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں بھی اللہ کی مناجات کرتے، تہجد گزار. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ اٹھیں گے، پھر وہ آواز لگائے گا کون اپنی تجارت میں بھی اور اپنے لین دین میں بھی اپنے مولا کو نہیں بھولتا، اپنی بازار کی زندگی، دکان کی زندگی، کاروبار کی زندگی، تجارت کی زندگی، لیکن اسے یہ سب چیزیں اپنے مولا سے غافل نہیں کرتی. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ شیر مرد ہیں. کون ہیں؟ کچھ لوگ اور کھڑے ہوں گے، جنت میں چلے جائیں گے. پھر وہ کہے گا کون ہے وہ، کون لوگ ہیں وہ جو عیش و عشرت میں بھی، اللہ کی نعمتوں کی فراوانی میں بھی اور آزمائش اور امتحان کے گھڑی میں بھی اللہ کا شکر بجا لاتے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. فرمایا بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر بجا لاتے، بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر بجا لاتے.
حالات مایوسیوں کے، حالات ناخوشگوار ناگوار، لیکن سبحان اللہ اگر یہ عبادت زندگی میں آ جائے تو مایوسیوں کے حالات میں بھی آدمی باہمت ہو جاتا ہے، حوصلہ مند ہو جاتا ہے، مایوسیاں چھٹ جاتی ہیں، دل مطمئن رہتا ہے۔ یہ عبادت ایسی ہے، یہ شکر کی عبادت ایسی ہے کہ مایوسیوں کے بادلوں میں، سایوں میں بھی یہ آدمی باہمت رہتا ہے، باحوصلہ رہتا ہے، اور اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ ہاں، نہ شکری کے ساتھ خوف جڑا ہوا، نہ شکری کے ساتھ مایوسی جڑی ہوئی ہے، نہ شکری کے ساتھ مایوسی جڑی ہوئی ہے، نہ شکری کے ساتھ خوف جڑا ہوا ہے، اور نہ شکری کے ساتھ اندر کا فقر جڑا ہوا ہے۔ نہ شکر آدمی کے ہاتھ میں لاکھوں کروڑوں بھی ہوں گے تب بھی وہ اندر کا فقیر ہی رہے گا، تب بھی وہ اندر کا فقیر ہی رہے گا۔ نہ شکری کے ساتھ اندر کی بھوک جڑی ہوئی، مایوسی جڑی ہوئی ہے، خوف جڑا ہوا ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ اس نے ناشکری کی، ان رہنے والوں نے اللہ تعالی کی ناشکری کی تو ان کے اندر کی بھوک بڑھ گئی، اندر کی حرص و ہوس بڑھ گئی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور ہر وقت خوف میں رہنے لگے، مایوسی میں رہنے لگے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ حالانکہ اگر 40 سال پہلے اور 20 سال پہلے کی اپنی زندگی دیکھے تو ہر لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر پائے گا، اتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی۔ سائیکل پہ تھا، گاڑی آ گئی، کچے گھر تھے، کوٹھی آ گئی، پہننے کو 1-2 جوڑے ملتے تھے، بکس بھرے پڑے۔ اگر 20-30 سال سے آج اپنی زندگی کا جائزہ لے تو نظر آئے گا کہ مادی لحاظ سے اللہ نے نعمتوں میں کتنا اضافہ کیا۔ لیکن کچے گھر ہوا کرتے تھے، روکھی سوکھی روٹی ہوتی تھی، ان نعمتوں میں لطف لیتا تھا، اس لیے کہ ان کچے گھروں میں شکر بہت ہوا کرتا تھا۔ ان پھٹے پرانے کپڑوں میں شکر بہت ہوتا تھا، تو زندگی کا لطف ان پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر بھی لیا کرتا تھا، روکھی سوکھی کے اندر بھی زندگی کا مزہ لیا کرتا تھا، شکر بہت تھا۔ اور آج بہت کچھ ہے، لیکن اس بہت کچھ نے ساتھ ناشکری بھی لائی ہے، اور اس ناشکری کی سزا کیا ہے، اس ناشکری کی اس دنیا میں ابھی فوری سزا کیا ہے کہ ڈھیروں ساری نعمتوں میں رہ کر بھی نعمتوں کی لذت نہیں، ہزاروں لاکھوں نعمتوں میں رہ رہا لیکن ان نعمتوں میں مزہ نہیں ہے۔ یہ فوری سزا ہے ناشکری کی، فوری سزا۔ گھر لاکھوں کروڑوں سے اچھا، مادی وسائل لاکھوں کروڑوں سے اچھا، لیکن نہ اس گھر میں سکون ہے، نہ ان زر برق لباس میں چین ہے، نہ اس خوشحالی میں مزہ ہے۔ اور اس ناشکری نے تو زندگی کا مزہ ہی چھین لیا۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے جس پر میرے اثرات ہوتے ہیں تو اس کی زندگی میں ناشکری ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اثرات ہو گئے، ہم بھی کہتے ہیں اثرات ہو گئے، لیکن شیطان کے ہوئے، کسی اور نے نہیں کیے۔ ہر آدمی کو فکر میں کچھ اثرات ہو گئے، کاروبار نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، کارخانے میں کیا پتہ نہیں میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو سبھی کہتے ہیں کچھ اثرات ہیں، کچھ اثرات ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں، جب شیطان کے اثرات ہوتے ہیں تو زندگی ناشکری سے بھر جاتی ہے۔ ہاں، شیطان کے اثرات ہیں، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ فرمایا میں ان پر حملہ آور ہوں گا، اور میرے اثرات کیا ہوں گے اس پر؟ اس کی زندگی سے شکر ختم ہو جائے گا۔ کیا جھوپڑی اور کیا کوٹھی،
کیا غریب اور کیا امیر، کیا مرد کیا عورت، سب پہ شیطانی اثرات ہیں. زندگی میں شکر کوئی نہیں. لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اس لیے کہ یہ ناشکری ایسی بلا ہے کہ جب یہ اپنے بڑوں کا ناشکری کرتا ہے اور ناشکری کرتے کرتے اس حال میں پہنچتا ہے کہ یہ اللہ سے شکوے کرنے لگتا ہے، اللہ تعالی سے شکایت کرنے لگ جاتا ہے. ناشکری سے زندگی بھری ہے. کوئی کسی محسن کا شکر گزار نہیں. باپ ہے، ماں ہے، بڑا ہے، محسن ہے، مربی ہے، استاد ہے، معلم ہے، اور وہ محسن حقیقی ہے. وہ محسن حقیقی ہے. تو شیطانی اثرات ہیں، شکر کوئی نہیں. اور جب شکر کوئی نہیں تو زندگی بے لذت ہے، زندگی بدمزہ ہے. عجیب سی مایوسی، عجیب سے خوف ہے. اور اللہ نے کہا ایسا ہوگا، ناشکری کی یہ سزا ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. ناشکری کی یہ سزا ہے. ہر وقت اندر کی بھوک بڑھ رہی ہے. میں اس کہوں کروڑوں سے اچھا ہے، لیکن اس کا حال زبان پہ الحمدللہ نہیں آتا. اللہ کا شکر ہے. اور یہ آج تک جو اللہ نے دے رکھا ہے یہ اس کا کرم ہے. تو لاکھوں کروڑوں سے اللہ نے اچھا رکھا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی، اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ تاکہ یہ میری امت شکر گزار رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے دنیاوی حالات میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو. اسپتال کے پاس سے گزرو تو دیکھو کوئی پڑا ہوگا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. تمہیں اللہ نے صحت دے رکھی ہے. کسی کو تکلیف میں دیکھو تو فوراً اللہ کی نعمتوں کو سوچو، اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے. سڑک پہ پڑیاں ہوتی ہیں بیٹیاں بہنیں، اور عزت کا گھر اللہ نے ہماری بیٹی بہنوں کو دے رکھا. وہ بھیک مانگ کر رات دن گزارتی ہیں، عزت سے دسترخوان پہ سب کچھ مل جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شکر پیدا ہو، شکر کا احساس ہو، دل کے گہرائیوں سے اس محسن حقیقی کا شکر نکلے. اپنے سے کمتر کو دیکھو. مسجد سے نکلنے والا دیکھتا ہے مسجد میں آیا ہوں جوتے غائب ہو گئے، تو اندر سے ایک شکایت آئی کہ بندگی بھی کی، نماز بھی پڑھی، جوتے بھی میرے غائب ہیں. بس اوقات مسلمان عبادت کیا کرتا ہے، ایسا سمجھتا ہے جیسے اللہ پر احسان کر دیا، سمجھتا ہے شاید میں نے اللہ پہ بڑا احسان کر دیا. دیکھتا نہیں ہے کہ ہر لمحے اس کی نعمت استعمال کر رہا ہے. سانس کا صحت مند آ جانا کتنا بڑا انعام ہے. کون شکر بجا لا سکتا ہے؟ اکھڑ جائے اور اس کی آنے جانے میں دقت ہو تو خیال آیا یہ کیا ہوا، عبادت بھی کی ہو، جوتے بھی میرے گئے. سامنے دروازے پہ ایک آدمی بغیر ٹانگ کے کھڑا، فوراً دل پہ چوٹ لگی. جوتے گئی ہیں، ٹانگ تو سلامت ہے. جوتے گئے ہیں، ٹانگ تو سلامت ہے. تو اپنے سے کمتر کو دیکھتے رہیں، اوقات یاد رہے گی کہ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، سب اس کی عطا ہے. اس کی نظر رحمت ہٹے، نظر کرم ہٹے، تماشا بن جاؤں. ایک نوجوان دیکھا، اس کے اندر اعصاب کا کنٹرول ختم ہو گیا، کھڑا نہیں ہو سکتا، پکڑ کے کھڑا کرنا پڑتا تھا. چل نہیں سکتا، دھکا دینا پڑتا. دھکا دیا، چل پڑا. رک نہیں سکتا، روک کر کھڑا کرنا پڑتا. اللہ اکبر.
میرے عزیزو، جسم پہ رکھی نعمتوں کا کوئی مالیت ہے؟ کس قدر دے رکھی ہیں، لیکن نظر نہیں ہے۔ نظر صرف اس پر ہے جو نہیں ہے، نظر صرف اس پر ہے جس جو نہیں ہے، تاکہ شیطان ناشکرا بنا دے، اندر ناشکری آئے۔ اس پہ تو نظر ہی نہیں جو اللہ نے خزانے جسم میں رکھے ہیں۔ یہ اعضاء کا کنٹرول چلا جائے، زندگی کتنی بڑی مصیبت بن جائے۔ ایک شخص کی پلکیں ختم ہو گئی، پلکیں، باہر نکلتا ہے گرد پڑتی ہے، پانی ڈالتا، باہر نکلتا ہے گرد پڑتی ہے، پانی ڈالتا، جلد اتنی کمزور آ گئی، پانی ڈالتا ہے لگتا ہے تیزاب ڈال رہا۔ سبحان اللہ، اللہ نے یہ پلکیں وائپر کا کام دیتی ہے، وائپر کا کام دیتی ہیں، صفائی ہوتی رہتی ہے۔ ارے میرے عزیزو، کن کن نعمتوں کا تذکرہ کریں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ زمین کے ذرات بھی گن سکتے ہو، سمندر اور دریا کے قطرے بھی شمار کر سکتے ہو، آسمان نما چند کے ستارے سیارے بھی گن سکتے ہو، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر بجا نہیں لا سکتے، انہیں نہیں گن سکتے، حد ہے اس کی نعمتوں، اور بغیر استحقاق کے دے رکھی ہیں۔ لیاقت کوئی نہیں، حق کوئی نہیں، اس کا مہربانی ہے، اس کا فضل ہے۔ تو یہ بڑھیا عبادت ہے۔ سوچا کریں نعمتیں مولا کی، محبت بڑھے گی مولا سے، پیار آئے گا اللہ سے، اور جب محبت آ جائے تو پھر ماننے میں اس کی دقت نہیں رہتی۔ کسی محسن کا آپ بار بار تذکرہ کہ اس نے بڑا اچھا کیا ہمارے ساتھ، اور دل سے آپ تذکرہ کریں تو دل کھنچتا ہے نا اس کی طرف، اس نے میرے بچوں کا بڑا اچھا کیا، اس نے ہمارے گھر والوں کا تو بڑا اچھا کیا، اس نے زندگی بھر میرے پر بڑے احسانات کیے۔ بار بار تذکرہ کریں تو دل کھنچتا ہے محبت میں اس کی طرف، اور کہنا ماننا آسان ہو جاتا ہے، اس کی بات ماننا آسان ہو جاتی ہے۔ تو مولا کی بھی نعمتوں کا تصور کیا کرے نا، اس سے بھی بڑی محبت ہو جائے گی، پھر اس کا کوئی حکم مشکل نہیں لگے گا، پھر کسی حکم میں ناگواری نہیں ہوگی، خوشی ہوگی۔ اس محسن حقیقی اور محبوب حقیقی کی فرما برداری ہو رہی ہے، لطف آئے گا۔ اور شکر کی حقیقت بھی یہی ہے، شکر کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس نعمت میں اس سے محبت بڑھے اور اس کی اطاعت ہونے لگے۔ شکر کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس نعمت سے اس کی محبت بڑھے، اس کی اطاعت ہونے لگے، یہی شکر کی حقیقت ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ کا بھی پھر اس عبادت پہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی اس عبادت پہ وعدہ ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ جو ایمان والا شکر کرتا ہے یہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، جو ایمان والا شکر گزار ہوتا ہے وہ میری پکڑ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس پر میرا عذاب نہیں آتا، میری پکڑ ایسے نہیں ہوتی۔ ما یفعل اللہ، مجھے کیا پڑی اس ایمان والے بندے کو عذاب دوں جو شکر گزار ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور میرے عزیزو، نعمتیں بڑھانی ہیں، نعمتیں بڑھانی ہیں، نعمتوں میں لطف لینا ہے، نعمتوں میں اضافہ کرنا ہے، نعمتیں محفوظ کرنی ہے، تو گھروں میں، زندگیوں میں اس عبادت کی عادت بناؤ۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر کیا کرتے ہیں ہم انہیں اور دیا کرتے ہیں، ہم انہیں اور دیا کرتے ہیں، ہم ان کی نعمتوں میں اضافہ کیا کرتے ہیں۔ شکر کی عادت ڈالو زندگیوں میں، گھروں میں، اپنی اولادوں کو شکر پہ لے کے آؤ۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو شکر والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا